جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ گڑتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی۔ نوکھا فلسفہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں، اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے، استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنے، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا۔ کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ چلو دو چار جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے، منظم، اور یہ رکی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے، پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا۔ یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ، جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے۔ اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی۔ کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزائی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، بی ایس سی کرے بس وہ، اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو، تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں، مانتی سائنس تو نہ مانے، کیا اس میں حرج ہے۔ ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں
2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں، اس میں ایک کھانسی بھی ہے، چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی، سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی، جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے۔ تو سائنس مانے، حکمت جو مرضی کہے۔ ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی، آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی، فلانے کو تو نہیں تھی، سسرال میں میکے میں۔ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے لگ سکتی، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی؟ ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں، یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا، پھر عقیدہ مضبوط زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے دعوے کر دیے، لوگ کٹھے ہونے لگے، انگریز کی پشت پناہی تھی، اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے، چودھری کہلاتے تھے، زمیندار تھے۔ غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں، اس کا سب سے پہلا الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ مرزے کا سب سے پہلا اٹیک، قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے، بڑے لوگ، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو۔ بڑے بڑے ذمہ داروں پہ، جگیرداروں پہ، مالداروں پہ، رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے، قابو کیے، اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر، گفتگو تو کر، پر وہ سامنے آنے کو تیار۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آ، نہ کہیں سامنے تو آ تو صحیح۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے، سامنے کیوں نہیں آتا، باہر تو نکلنا، آ تو صحیح۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے تھے، ہر میدان میں، لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے۔ نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ